کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سورة الفرقان کی ایک آیت جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے سے کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے، بڑا جہاد کیجئے۔ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت، اس کتاب کا سب سے بڑا معجزہ اور اس کتاب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت کے سارے اسباب رکھ دیے ہیں۔ یہ کتاب کتاب ہادی ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ کتاب رہبر ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے اندر وہ انقلابی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک حرف کے اندر ہدایت کی یہ خصوصیت اس طرح پائی جاتی ہے کہ زندگیاں بدل کے رہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مکی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی مختلف طرح کی سازشوں کا سامنا تھا، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ستانے، پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہوئے تھے۔ ہر طرح کا اسلوب آزمائے جا رہے تھے، ہر طرح کی سازش کیے جا رہے تھے، ہر طرح کی مکاری کیے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر سازشوں، تمام تر مکاریوں، تمام تر عیاریوں کا ایک ہی جواب دیا، کہا کہ وہ ہے قرآن مجید۔ کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے پیغمبر، مشرکین مکہ کی تمام تر سازشوں کا آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے، ان کے تمام تر ہتھیاروں کا آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے قرآن مجید۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس قرآن کو لے کر آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے۔ قرآن مجید کا جہاد
جسے دوسرے الفاظ میں دعوت کہہ سکتے ہیں، تبلیغ کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو جہاد کبیر قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ زندگیوں میں انقلاب لانے والا جہاد ہے، زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والا جہاد ہے، اور انسانوں کو کفر کی دلدل سے نکال کر ایمان کے دائرے میں لانے والا جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ اور بعد کے ادوار کے واقعات پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کتاب کا حیرت انگیز انقلاب، اس کی یہ جو خصوصیت ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، ایک ایک آیت انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، ایک ایک آیت کو سننے سے ایمان کا نور لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں ماضی کے حوالے سے اور زمانہ حال کے حوالے سے اسی سلسلے میں کچھ واقعات بطور نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایسے واقعات تو انگنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن بطور نمونہ کچھ واقعات کہ اس کتاب کی ایک ایک آیت کیسی حیرت انگیز تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی جو کہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، عرب میں جانے مانے شاعر تھے، مکے کے باہر قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا۔ جب وہ ایک مرتبہ مکہ آئے اور حالات ایسے تھے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلتے دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ قرآن مجید کا حیرت انگیز انقلاب، اس کے دسیوں نمونے، سینکڑوں نمونے وہ دن بدن دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں جب طفیل بن عمرو دوسی مکہ آئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جب طفیل مکہ آئے، مشرکین مکہ نے انہیں گھیر لیا، گھیر کر یہ کہنے لگے طفیل ہمارے یہاں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، ہمارے یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں نے اچھوں کو گھائل کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اس کا جادو اثر نہ کر جائے، اس لیے طفیل ہماری نصیحت ہے کہ اس سے ہوشیار رہنا، اس کی باتوں کو نہ سننا، اور وہ ایک کتاب پڑھتا ہے اس کتاب کی تلاوت کو بھی نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے مشرکین مکہ کی باتوں کو سن کر بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کانوں میں پڑ نہ جائے۔ کہتے ہیں کانوں میں روئی رکھ لیا اور بیت اللہ میں داخل ہوا، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، اور پھر میرے دل نے خود مجھے ملامت کی کہ میں ایک سمجھدار انسان ہوں، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہوں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہوں، یہ میں نے کیا ہے کہ کسی کی باتوں کو سن کر اپنے کانوں میں روئی رکھ لی۔ دوسروں کی باتوں کو سن کر خود کو بہرا کر لینا اچھی بات نہیں، دوسروں کی باتوں کو سن کر خود کو اندھا کر لینا اچھی بات نہیں۔ چلو سن کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ شخص کیا بات کہتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں عبادت سے فارغ ہوئے اور آپ واپس اپنے گھر جانے لگے، طفیل پیچھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کی دعوت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعو جب بھی آپ کی بات سننا چاہتا، آپ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کرتے، آپ کا معمول تھا آپ اسے ڈائریکٹ قرآن مجید کی تلاوت سنایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا مشن یہی تھا، آپ کا مقصد یہی تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا، اللہ کے بندوں کے سامنے کتاب الہی کی تلاوت کرنا۔ طفیل کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید پڑھنے لگے۔ قرآن مجید پہلی ہی تلاوت کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے اور تلاوت نے طفیل کے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑا، اسی مجلس میں مشرف اسلام ہو گئے۔ عرب کے مشہور شاعر، فصاحت بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے وہ خود، اور وہ جانتے تھے انسانی کلام کیا ہوتا ہے، انسانی کلام کے کمالات کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کے اندر وہ حیرت انگیز کمالات دیکھے جو انسان کی مقدور اور انسانی استطاعت سے بالکل برتر تھے۔ انہیں یقین ہو گیا یہ کتاب الہی ہے، فوراً اسی وقت مشرف اسلام ہو گئے۔
ایسے دسیوں واقعات آپ کو ملیں گے. یہ جبیر ابن مطعم ہے, مطعم بن عدی کے فرزند. وہ اپنی ہدایت اور اپنے قبول اسلام کا سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدنی زندگی میں جبکہ ابھی میں مشرف اسلام نہیں ہوا تھا, ایمان نہیں لایا تھا, مدینہ گیا ہوا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے. مغرب کی نماز میں آپ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں کافر تھا, میں قرآن کی تلاوت کو سن رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہو رہی تھی. جبیر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے. جبیر ابن مطعم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت جب میں نے سنی, اس آیت نے میرے دل پہ اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ کاد قلبی یطیر, مجھے ایسا لگا کہ اس سوال پر میرا دل اڑا جا رہا ہے. اس آیت نے اور اس سوال نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا, مجھے سوچنے اور غور کرنے پہ آمادہ کر دیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے. مشرف اسلام ہو گئے, اس ایمان لا لیے, مسلمان ہو گئے. عہد نبوی کو اگر آپ پڑھتے ہیں دسیوں سینکڑوں واقعات ایسے ملیں گے. اور سبحان اللہ قرآنی آیات سے پیدا ہونے والا یہ انقلاب انسانی زندگیوں میں, اس کا سلسلہ عہد نبوی سے لے کر پچھلی 1400 سالہ تاریخ میں جاری رہا, آج بھی جاری ہے اور اللہ کی قسم قیامت تک جاری رہے گا. میں زمانہ حال کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں. محمد اسد کا نام ساری دنیا جانتی ہے. بہت بڑے انگریز مصنف تھے, بہت بڑے انگریز مفکر تھے, مشرف اسلام ہوئے, جو ڈاکٹر اسد کے نام سے, ڈاکٹر محمد اسد کے نام سے علمی دنیا میں جانے جاتے ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے انہوں نے اپنی ہدایت, اپنی اسلام کی جانب, ان کا جو سفر تھا کفر سے اسلام کی جانب, اس کو انہوں نے کتابی شکل میں لکھا ہے انگریزی زبان میں. اور ان کی کتاب جو دنیا کے ہر ملک میں دستیاب ہے اس کا نام ہے انگریزی زبان میں روڈ ٹو مکہ. روڈ ٹو مکہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی جس کا ترجمہ عربی زبان میں الطریق الی مکہ کے نام سے ہوا ہے, اور اردو زبان میں طوفان سے ساحل تک کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور یہ کتاب تقریباً ہر جگہ دستیاب ہے. محمد اسد نے اپنے قبول اسلام کی داستان لکھی ہے کہ میں کیوں مشرف اسلام ہوا اور میں کیوں اسلام قبول کیا. وہ لکھتے ہیں کہ جو واقعات میری ہدایت کا سبب بنے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یورپ کے کسی ملک میں سفر کر رہا تھا, ٹرین سے سفر کر رہا تھا. میری بوگی میں میرے ساتھ بہت سارے انگریز بیٹھے ہوئے تھے. محمد اسد کہتے ہیں میں نے سب کے چہروں کو پڑھنا شروع کیا. محمد اسد لکھتے ہیں کہ سب کے چہروں کو جب میں پڑھنے لگا, ہر ایک چہرے پہ مجھے اضطراب, بے چینی, بے اطمینانی نظر آنے لگی. مجھے یوں لگا کہ ان میں سے ہر انسان بہت مضطرب ہے, اس کی زندگی پریشان ہے اور اس کی زندگی مسائل میں گھری ہوئی ہے. محمد اسد کہتے ہیں میں ایک کافر تھا, ابھی ایمان کے نور سے فیضیاب نہیں ہوا تھا. میں سوچنے لگا, غور کرنے لگا کہ آخر یہ جو یورپ کے لوگ ہیں, ان کو آخر کس چیز کی کمی ہے. انہیں ہر چیز میسر ہے, خوشحال زندگی میسر ہے, دولت میسر ہے, عورت میسر ہے, بنگلے میسر ہے, گاڑیاں میسر ہیں, خوشنما مناظر صبح و شام ان کے سامنے ہوتے ہیں. محمد اسد کہتے ہیں میں نے سب کے چہروں پہ جو ہے بے چینی دیکھی, بے اطمینانی دیکھی, ہر ایک کی زندگی میں مجھے اضطراب نظر آیا. بھائیوں, چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہوتا ہے, چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہوتا ہے. خوشی کا, غمی کا, اداسی کا باب ہوتا ہے, خوشی کا, غمی کا, اداسی کا باب ہوتا ہے. ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے. محمد اسد کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ یورپ کے جو انگریز ہیں کس چیز کی کمی ہے ان کی زندگیوں میں, کون سی چیز انہیں پریشان کیے ہوئے ہے, سکون ان کی زندگی میں مفقود کیوں ہے, اطمینان سے یہ لوگ محروم کیوں ہیں, حالانکہ مادی اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ معیار کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں. محمد اسد کہتے ہیں
सफ़र भर मैं सोचता रहा, सफ़र भर मैं इस सवाल का जवाब तलाश करता रहा, सफ़र ख़त्म हो गया मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। फरमाते हैं जब सफ़र ख़त्म हुआ, मेरा सफ़र ख़त्म हो के मैं अपने घर में दाखिल हुआ, तो घर में दाखिल होने पर मेरी मेज़ पे कुरान मजीद का एक नुस्खा खुला हुआ पाया। कुरान मजीद का मुताला उन दिनों वो कर रहे थे। वो कहते हैं घर में दाखिल हुआ, कुरान मजीद का खुला हुआ नुस्खा मैंने रखा देखा, और सबसे पहले जिस आयत पे नज़र पड़ी मुझे यूं लगा कि मुझे जिस जवाब की जुस्तजू थी और जिस जवाब की तलाश थी, गोया कुरान मजीद ने मुझे वो जवाब दे दिया है। मोहम्मद असद कहते हैं मेरी नज़र सबसे पहले उस वक्त कुरान मजीद की जिस आयत पे पड़ी वो आयत थी अल्हाकुमुत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आए इंसानों, हिर्स व हवस ने, लालच ने, मादा परस्ती ने और दुनिया के सिलसिले में एक दूसरे से आगे बढ़ने के जज्बे ने तुम्हें आखिरत से गफलत में मुब्तला कर रखा है, और ये गफलत तुम्हारी आंखों पर गफलत के ये पर्दे उस वक्त तक पड़े रहते हैं कि जब तक मौत का सामना ना हो जाए। अल्हाकुमुत तकासुर। मोहम्मद असद कहते हैं ये आयत जैसे ही मैंने पढ़ी मुझे यूं लगा कि ये आयत यूरोप के मरीजों और यूरोप के बीमारों के हकीकी मर्ज की तशखीस कर रही है, और मुझे एहसास हुआ कि वाक़ियतन यूरोप का हकीकी मर्ज मादा परस्ती है, यूरोप का हकीकी मर्ज दुनिया की मोहब्बत है। उन्हें दुनिया खूब हासिल है, लेकिन दुनिया एक ऐसी चीज़ है कि आदमी जिस कदर हासिल करता है दुनिया को, आखिरत से गाफिल होकर ये इंसान को उसी कदर मुस्तरिब करती है, बेचैन करती है। एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा इंसान की ज़िंदगी से सुकून को इस कदर खत्म कर देता है कि इंसानी जिंदगी मुस्तरिब हो जाती है, मसाइल का शिकार होकर रह जाती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब, लौ काना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिसा। अगर इब्ने आदम को सोने से भरी हुई 2 वादियां दे दी जाएं तब भी वो उस पर बस नहीं करेगा, तीसरी वादी की तलाश और जुस्तजू में लग जाएगा। आखिरत से गाफिल होकर इंसान दुनिया कमाए, वो जिस कदर कमाता जाता है उसी कदर उसकी ज़िंदगी बेचैन होती जाती है, उसी कदर उसकी ज़िंदगी बेइत्मीनानी से दो चार होती है, उसी कदर उसकी ज़िंदगी में टेंशन आते हैं, सुकून गारत हो जाता है, और दुनिया कमाना हकीकत में अपने सुकून को जाये करने के मानिंद होता है। मोहम्मद असद ने कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि कुरान में जिस जवाब की जुस्तजू में था, कुरान मजीद की आयत, इस आयत ने मुझे वो जवाब दे दिया और यूरोप के मरीजों और यूरोप के बीमारों के हकीकी मर्ज की तशखीस कर दी कि मादा परस्ती इनका हकीकी मर्ज है। कुरान मजीद ने भी दूसरे मुकाम पे कहा यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया। सूरतुर रूम, रोम जो अहले किताब का मरकज था, उसी सूरतुर रूम में अल्लाह ताला ने कहा यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये दुनियावी जिंदगी के जाहिर को जानते हैं और आखिरत से ये लोग गाफिल हैं। मोहम्मद असद ने लिखा है कि ये वाक़िया मेरी हिदायत का अहम तरीन सबब बना, और मैं इन जैसे कई वाक़ियात का एक सिलसिला था कि जिनसे मैं मुशर्रफ इस्लाम हुआ और इस्लाम की नेमत मुझे मिली। इसी सिलसिले की एक और कड़ी, इसी सिलसिले का एक और वाक़िया, कुरान मजीद की आयतों से ज़िंदगी में जो इनकलाब पैदा होता है उसका एक और अनमोल वाक़िया। अल्लामा मोहम्मद रशीद रज़ा जो कि मिस्र के जाने माने आलिम गुजरे हैं, उनकी मायानाज तसनीफ़ है, तफसीर अल-मनार। तफसीर अल-मनार में सूरह यूनुस की तफसीर के ज़िम्न में अल्लामा रशीद रज़ा रहमहुल्लाह ने एक अंग्रेज मल्लाह का वाक़िया जिक्र किया है, जिनका नाम वो मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन जिक्र करते हैं। ये अंग्रेज मल्लाह थे, बहरी जहाज इनका इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान चला करता था। समंदर में इनकी जिंदगी कई साल इनकी जिंदगी के समंदर में गुजरे थे। समंदर के हकायक, समंदर में पैदा होने वाले हालात, समंदर में पेश आने वाले हादिसात, समंदरी मनाजिर से खूब वाकिफ थे। अल्लामा रशीद रज़ा ने मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन के कबूल इस्लाम का वाक़या जिक्र किया है। वो कि मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन कुरान मजीद उनके मुताले में था, उनकी नज़रों से सूरह यूनुस की आयत गुजरी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے انسانوں یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم سمندری سفر کر رہے ہوتے ہو، کشتیوں پہ سوار ہو کر جاتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور یہ کشتیاں تمہیں سمندروں میں لے کر اطمینان سے چلنے لگتی ہیں، ماحول اور حالات سازگار رہتے ہیں، موسم بالکل پرکیف رہتا ہے، فضا پرکیف رہتی ہے، سمندر پرسکون رہتا ہے اور تم بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کرنے لگتے ہو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فرحوا بها، اور تم جو ہے اس خوشنما منظر پر، یہ حسین منظر، یہ پرسکون سمندر اور سمندر کی یہ پرسکون موجیں جنہیں تم دیکھ کر ایک طرح سے لطف اندوز ہوتے ہو، خوشی حاصل کرتے ہو. قرآن کہتا ہے جاءتها ریح عاصف، اچانک یہ ہوتا ہے آندھی ہے، آندھی چلتی ہے، موسم بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے، سمندر کا منظر بدلتا ہے، یہ آندھی بڑی بڑی موجیں اٹھاتی ہیں اور تمہارا سفینہ چاروں طرف سے موجوں میں گھر جاتا ہے اور ہر موج ایسی جان لیوا ثابت ہوتی ہے کہ نہیں معلوم کہ کون سی موج ہلاکت خیز ثابت ہو. تمہارا سفینہ چاروں طرف سے موجوں کی زد میں گھر جاتا ہے تو تم اس وقت اس قدر بے چین ہو جاتے ہو، اس قدر پریشان ہو جاتے ہو کہ اپنے سارے خداؤں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہو. مسٹر عبداللہ براؤن، قبول اسلام کے بعد ان کا نام مسٹر عبداللہ براؤن پڑھا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی تو سمندر کی جو منظر کشی کی گئی ہے واقعاتاً یہ وہی شخص یہ منظر کشی کر سکتا ہے جس نے سمندری سفر بارہا کیے ہوں اور اس کے سامنے یہ منظر رہا ہو. اسی طرح مسٹر عبداللہ براؤن کی نظر سے سورہ نور کی وہ آیت بھی گزری جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی پے در پے موجوں کا ذکر کیا. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. کہ کافروں کے اعمال کی مثال دیتے ہوئے، کافر کے عقیدے کی تاریکی کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کے اعمال کی مثال، کافر کے عقیدے کی تاریکی کی مثال کظلمات ان تاریکیوں کی سی ہے جو گہرے سمندر میں ہوتی ہیں، جس سمندر میں یکے بعد دیگر موجیں ڈانپی ہوئی رہتی ہیں، پے در پے موجیں ہوتی ہیں اور ایسی تاریکی ہوتی ہے، ایک تو سمندر کی گہرائی کی تاریکی اور دوسرے موج در موج کی تاریکی اور ایک تو رات کی تاریکی. ایسی تاریکی میں اگر کوئی مسافر خود اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے اسے اس کا ہاتھ خود نظر نہیں آتا. مسٹر عبداللہ براؤن کا کہنا ہے یہ سب آیتیں جب میں نے پڑھی قرآن مجید کے مطالعے کے دوران میں سمجھا کہ محمد نے گویا اپنی زندگی میں بہت سارے سمندری اسفار کیے ہوں گے، سمندری سفر کیے ہوں گے اور محمد کے سامنے ایسے مناظر آئے ہوں گے اور آنکھوں دیکھے منظر کشی محمد نے قرآن میں کی ہوگی. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ جس شخص نے سمندری سفر نہ کیا ہو وہ ایسی منظر کشی کر سکے. وہ یہی سمجھتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری سفر کیا ہوگا اور آپ کے سامنے منظر آئے ہوں گے اور ان کی منظر کشی آپ نے ان الفاظ میں کی ہوگی. لیکن جب وہ اپنے ایک سفر میں بامبے آئے تو بامبے میں ان کے ایک مسلمان دوست سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنے اس مسلمان دوست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، معلوم کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی سمندری سفر نہیں کیا، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہمارے نبی نے سمندری سفر نہیں کیا. اپنے اس مسلمان دوست کی زبانی اس حقیقت کو سننے کے بعد مسٹر عبداللہ براؤن کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اگر محمد نے زندگی میں کبھی سفر نہیں کیا ہے اور اس کے باوجود یہ قرآن میں یہ تصویر کشی اور یہ منظر کشی ہمیں ملتی ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی قسم یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے. ناممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی سمندری سفر نہ ہوا ہو وہ سمندر کے ان حالات کو بیان کریں. بن دیکھا ہوا شخص، نہ دیکھا ہوا شخص ناممکن ہے کہ ان حالات کی منظر کشی کر سکے، اس موسم کی منظر کشی کر سکے. یہ واقعہ، یہ بات ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. علامہ رشید رضا نے لکھا ہے کہ خود میری ملاقات بھی مسٹر عبداللہ براؤن سے ہے، میں باقاعدہ ملا ہوں اور علامہ رشید رضا لکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد
समंदरी सफर के दौरान मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन नमाजें पढ़ते थे, इतनी इत्मीनान की नमाज और ऐसी खुशू खुजू वाली नमाज पढ़ते थे कि उनकी नमाज की हालत को देखकर हमें रश्क आया करता था। तो भाइयों, कुरान मजीद की एक एक आयत अपने अंदर ऐसे इनकलाबी तासीर रखती है। एक और शख्सियत का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, जो इस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और इल्मे हदीस में दुनिया के जाने माने प्रोफेसरों में से एक हैं। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी हिंदुस्तान में यूपी के एक ब्राह्मण घराने में इनकी विलादत हुई थी। ब्राह्मण माँ बाप को पैदा हुए थे। उन्होंने अपने कबूल इस्लाम की दास्तान लिखी है। उनका मजमून है गंगा से जमजम तक। इस नाम से उन्होंने अपना मजमून लिखा है, गंगा से जमजम तक, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कैसे मुशर्रफ इस्लाम हुआ। वो लिखते हैं, कुरान मजीद की एक आयत है जिसने मेरी दिल की दुनिया को बदल के रख दिया। उन्होंने लिखा है, मेरे एक मुसलमान दोस्त थे, वो एक मर्तबा मुझे मस्जिद लेकर चले गए। मैं हिंदू था, ब्राह्मण था, मस्जिद लेकर चले गए। मगरिब बाद मस्जिद में कुरान मजीद की तफसीर का दर्स हुआ करता था, और उस दिन जिस दिन मुझे मस्जिद ले जाया गया, उस दिन सूरतुल अनकबूत की एक आयत की तफसीर हो रही थी कि मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, कि जिन लोगों ने भी अल्लाह को छोड़कर और कारसाज बना लिए, अल्लाह को छोड़कर औलिया बना लिए, अल्लाह को छोड़कर बुत बना लिए, अल्लाह को छोड़कर मखलूक को खुदा बना लिया, उनकी मिसाल उस मकड़ी की सी है जो अपना घर बनाती है, उस मकड़ी की सी है जो घर बनाती है। व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, और तमाम मखलूकात के घरों में सबसे कमजोर और सबसे बूदा घर जो है मकड़ी का घर होता है। मकड़ी के जाले की क्या हैसियत? मकड़ी का जाला न मकड़ी को मौसम की सख्तियों से बचा सकता है, न वो गर्मी से बचा सकता है, न सर्दी से बचा सकता है, और हमेशा उस पर खतरा रहता है, हमेशा सबकी नजरों के सामने रहता है। नहीं मालूम कि कब और किस वक्त वो घर फना हो जाए, गारत हो जाए। वो अल्लाह ताला ने इस आयत में शिर्क की मिसाल बयान की कि शिर्क का अकीदा भी ऐसी ही है कि शिर्क का अकीदा, मुशरिकाना अकायद इंसान को पनाह नहीं देते, इंसान को जिंदगी की मुश्किलात में सबात कदमी नहीं देते। शिर्क का अकीदा इंसान को हौसला नहीं देता, हिम्मत नहीं देता। अकीदा उसको कहते हैं जो इंसान के अंदर हौसला पैदा करे, हिम्मत पैदा करे, जिंदगी की मुश्किलात के सामने उसको साबित कदम रखे। लेकिन शिर्क एक ऐसा अकीदा है कि उसकी मिसाल बैत अनकबूत की सी है, खैत अनकबूत की सी है, मकड़ी के जाले की सी है। और फिर मकड़ी के जाले की एक खुसूसियत यह भी है कि मकड़ी के जाले में कोई भी चीज जब फंस जाती है, कोई भी मक्खी हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जब फंस जाता है, वो जिस कदर हाथ पैर मारता है उसी कदर वो फंसता जाता है। मुशरिकाना अकायद भी ऐसे ही होते हैं कि जो इन मुशरिकाना अकायद की जद में आ जाए, जो इन मुशरिकाना अकायद की गिरफ्त में आ जाए, वो खुराफात की दलदल में फंसता जाता है, वो खुराफात की दलदल में फंसता जाता है, वह अफकार और नजरियात, गलत किस्म के अफकार और नजरियात के दलदल में फंसता जाता है। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी लिखते हैं कि शिर्क की जो मिसाल खैत अनकबूत से दी गई, बैत अनकबूत से दी गई, मकड़ी के जाले से दी गई। मोहम्मद ज़ियाउर रहमान ने लिखा है, मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मेरी अपनी हालत की मंजर कशी हो रही है, मेरे अपने अकीदे की मंजर कशी इस आयत में हो रही है। इस आयत ने मेरे दिल पे इतना गहरा असर डाला कि मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गया। और भाइयों, आज ये जो पहले इस्लाम लाने से पहले बांकी राम के नाम से जाने जाते थे, आज दुनिया इनको डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह के नाम से जानती है। कुरान मजीद की एक आयत अल्लाह की कसम जिंदगियों में इस तरह इनकलाब बर्पा करके रख देती है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ऐसे लोग जो कुरान को समझते नहीं, जबान को समझते नहीं, अरबी जबान से नावाकिफ हैं, इस कुरान का बहुत बड़ा मौजिज़ा है कि कुरान ऐसों को भी मुतासिर करके रख देता है। मद्रास में एक मरतबे एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, एक मुहाजिर नो मुस्लिम से मेरी मुलाकात हुई जो एक ज़माने में तमिल फिल्मों में अदाकारी किया करते थे, 70 साल की उम्र के हैं। मैंने उन बुजुर्ग से उनकी कबूल इस्लाम की दास्तान सुनी। वो कहने लगे कि मेरी हिदायत का ज़रिया कुरान मजीद बना,
میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اسلام کے داعی اور مبلغ جب میری خدمت میں پہنچے وہ مجھے سمجھاتے تھے، میرے سامنے لمبی چوڑی تقریریں کرتے تھے، لیکن ان کی تقریروں کا میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ اپنی گفتگو کے دوران قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے تھے تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل جاتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خود نہیں معلوم تھا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بھی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت میں ان کی زبانی سنتا بے ساختہ میرا دل پگھل جاتا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس قدر دل کو پگھلا دینے والی کتاب واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہوگی، یہ اللہ کی آیتیں ہوں گی جنہیں سمجھے بغیر جن کا اثر میرے دل پہ اتنا ہو رہا ہے، اس لیے میں مشرب اسلام ہو گیا۔ بھائیو، یہ قرآن حیرت انگیز کتاب ہے۔ یہ چند نمونے ہیں جو ماضی کے حوالے سے اور حال کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور قیامت تک یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت اس کتاب کی اصل خصوصیت ہے، اس کی اصل خوبی ہدایت ہے، اس کا اصل کمال ہدایت ہے، اور اس سے دلوں کی دنیا بدل کے رہ جاتی ہے، اور قیامت تک نہیں معلوم کہ اور کتنے انسانوں کی زندگیاں اس قرآن کے ذریعے سے بدلیں گی، اس کی آیتوں کے ذریعے سے بدلے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، غیر مسلمین کو بھی قرآن مجید سنائیں، قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کریں، اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا کریں، اس کا مختصر سا مفہوم بھی بیان کر دیا کریں۔ جو تلاوت ہم ان کے سامنے کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کے دلوں پر غیر معمولی اثر یہ کتاب جو ہے ڈالتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس کتاب کو عام کریں، اس کے پیغام کو عام کریں، اس کی دعوت کو عام کریں۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کی اس آخری کتاب قرآن مجید کے پیغام کو اس کے ان پیاسے بندوں تک پہنچائیں، اس کے ان شرک میں مبتلا بھٹکے ہوئے بندوں تک پہنچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔